लब पर कुरान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ा ऑनलाइन के रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में मैं तमाम नाज़रीन का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआसात का यानी हमदर्दी का महीना कहा है। ये हमदर्दी कैसे की जाए, ये हमदर्दी के जज्बात इंसान में पैदा कैसे होंगे और ये हमदर्दी इंसान के दिल में अपनी जगह कैसे बनाएगी, हम इस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करने जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और फिर उसको फैलाएंगे और इस पैगाम को नशर करेंगे ताकि ये पैगाम दूर दूर तक पहुँचे और लोगों को अमल की तौफीक मिले। सबसे पहली बुनियादी बात यह है, इस्लाम किसी भी अमल के वजूद में आने के लिए या पैदा होने के लिए इंसान के अंदर या किसी फ़र्द के अंदर एक जज्बा पैदा करता है और उस जज्बे का नाम है ईमान। और वो ईमान अल्लाह की ज़ात आली पर भी है और वो ईमान मरने के बाद की ज़िंदगी पर भी है और वो ईमान आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी जाने वाली बेबहा नेमतों के बारे में भी है। दुनिया में इंसान जब भी कोई काम करता है उसके कुछ न कुछ अवामिल होते हैं, कुछ न कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक ईमान वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, दीन का, शरीयत का तकाज़ा ये है कि वो जो काम भी करे उस काम में उसके सामने या उसके पेश नज़र सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें उसके जहन में नहीं होनी चाहिए, तभी वो अमल खालिस बनता है और अल्लाह के लिए बनता है। अब मान लीजिए मुतालबा है कि ये मुआसात का, हमदर्दी का महीना है, तो अब मैं ये हमदर्दी करूं क्यों? इस हमदर्दी का मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? इस हमदर्दी से मुझे नफ़ा क्या होगा? अगर दुनिया के एतबार से देखा जाए और थोड़ी देर के लिए इस्लाम से और ईमान से क़त्ए नज़र कर लिया जाए तो आदमी सिर्फ ये चाहता है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरे फ़ोटो खिंच जाएं, लोग मुझे जान लें कि मैं कितनी मदद करता हूँ, कितनी हमदर्दी रखता हूँ, कितना लोगों के साथ अच्छाई का मामला करता हूँ, बस दैट्स ऑल, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ईमान और इस्लाम ये इंसान को इससे ऊपर ले जाता है और ऊपर ले जाकर ये बताना चाहता है कि तुम्हारी मंजिल छोटी नहीं है, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। ये दुनिया के थोड़ी सी ज़िंदगी के थोड़े से फ़ायदे पर निगाह मत रखो, बल्कि अल्लाह पर निगाह रखो। जितना ज़्यादा इंसान के अंदर ये ईमान और ये फ़िक्र आखिरत का जज्बा मोजिज़न होगा, आप याद रखिए उतना ज़्यादा इंसान हर अमल को और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर काम को दिल जमई के साथ और पूरी तवज्जो के साथ और पूरे फोकस के साथ करने वाला बनेगा। यही जज्बा सबसे ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों में था, हमारे असलाफ़ में था। लिहाजा उनकी ज़िंदगी में जो मिसालें हमको मिलती हैं मुआसात की, ईसार की, हमदर्दी की, लोगों की मदद की, वो उसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। और ख़ासकर आज के दौर में, इस रमज़ान में, जिस रमज़ान में आम रमज़ानों के मुकाबले में फ़कीर, आम रमज़ानों के मुकाबले में गुरबा और यतीम, आम रमज़ानों के मुकाबले में मसाकीन और ज़रूरतमंद, आम रमज़ानों के मुकाबले में बेवाएँ और बेकस और बेबस औरतें और बेकस और बेबस मर्द और घर बैठे हुए लोग न जाने कितने मौजूद हैं। तो इसमें ये हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को हम और ज़्यादा बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करें, पूरा महीना सेलिब्रेट किया जाए। किस लिए? कि हम इस पूरे महीने को सेलिब्रेट करेंगे मुआसात के आला पैमानों के ज़रिए। मुआसात क्या है? हमदर्दी का नाम है। भूखों को खाना खिलाना,
غریبوں کو کپڑے پہنا دینا، ننگوں کے اوپر ان کے تن کو ڈھانک دینا، پیاسوں کو پانی پلا دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، جو بندہ کسی بندے کے کام آتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ مسلم شریف کی روایت دیکھیں، مسلم شریف کی روایت میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرمائیں گے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور وہ یہ کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ آپ اور بھوکے، آپ کا بھوک سے کیا تعلق، آپ ان چیزوں سے پاک ہیں؟ کہا ہاں فلاں آدمی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ہمدردی کا اعلیٰ پیمانہ، اور جب آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ کی معیت آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ میرے بندے میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، اے اللہ پاک ہے آپ کی ذات ان تمام چیزوں سے، پاک ہیں آپ کیسے ننگے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں میرے بندے فلاں آدمی ننگا تھا، اگر اس کو کپڑا پہنایا جاتا تو مجھے وہیں پاتا، میں پیاسا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمدردی اور مواصلات اور لوگوں کے سامنے خیرخواہی، یہ پورے مہینے کو اس کے لیے لگا دیں پوری طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ۔ اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے علاوہ بھی مواصلات کے طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ملازموں کے ساتھ تخفیف کر دینا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اپنی خواہشات کو دبا کر دوسروں کی خواہشات، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جذبہ بھی ہم کو اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ میں یہاں دو باتیں بتا کر جو ہے بات پوری کروں گا، جس سے بات اور پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت روح البیان میں نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جن کی تعداد تقریباً 500 ہے، اور وہ ہر وقت رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، مسافروں کی شباشی کا انتظام کرنا۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے ہال میں اور قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کتنا چھوٹا سا کام، اور ان خوش نصیب بندوں میں آپ شامل ہو جائیں گے اگر اخلاص کے اس اعلیٰ پیمانے پر آپ قائم ہو گئے تو اس لیے جو لوگ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں، خرچ کریں اسباب کے ساتھ۔ زیادہ نہیں کر سکتے، آپ کسی ایک کی افطاری طے کر لیں، کسی ایک کے لیے سحری طے کر لیں، پورے رمضانوں سے یہ دیں، یہ آپ کی گنجائش کے بقدر ہے۔ یہی تو بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی خرچ کر کے ہو۔ اب کھجور کی گٹھلی تو بہت معمولی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، پھر تو یعنی جس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے وہ سارے کام کریں، یہی ہمدردی ہے۔ اور پھر اگر جس کے پاس نہیں ہے اور کوئی آدمی خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ وہ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے ناز و نعم کو چھوڑ دے، یا چھوڑے نہیں تو سادگی اختیار کر لے۔ یہ بھی بزرگوں کے نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ان کے مریدین پہنچے تو انہوں نے پہنچ کر دیکھا کہ حضرت سردی کی حالت میں کپ کپا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے، سردی کے کپڑے پہن لیے؟ تو بشر حافی نے فرمایا کہ میں نے کپڑے اس لیے نہیں پہنے کہ اگر میں کپڑا پہن لوں گا تو میرے پاس سارے فقیروں کو کپڑا پہنانے کی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، میں کیسے پہنوں کپڑا؟ اب جب غریب کپڑا نہیں پہن سکتے میرے ذریعے تو پھر کم سے کم ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ میں ان جیسا بن جاؤں۔ تو ہم آپ سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، لیکن اپنے تم تراق کو ختم کر دیں، اپنی جو رمضان کی دعوتیں اور بہت زبردست جو افطاریاں اور سب کچھ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں، اور نہیں کر پا رہے ہیں تو بنائیں اور اس میں غریبوں کا بھی حصہ چھوڑ دیں، اور اپنی زندگی کے اندر ایثار لائیں، وہ ایثار جس کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے، اور وہ ایثار جس کے بارے میں بتایا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ اور اسی کا ایک واقعہ سنا کر میں بات پوری کر رہا ہوں، اور وہ یہ حضرت ابو جہم فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے
لیے میرا چچزاد بھائی تھا، میں اسے تلاش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور میرے ہاتھ میں پانی تھا. میں نے سوچا کہ میں پانی اس کو پلا دوں، اگر مل جائے یا اس کے منہ پہ ڈال دوں اس کو سہولت ہو جائے گی. تو میں نے دیکھا وہ بالکل آخری وقت میں تھا، تو میں اس کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچا. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے پینے کا ارادہ ہی کیا تھا. روایت میں اس نے پینے کا ارادہ کیا، منہ پہ ڈالنے کا ارادہ کیا، اچانک آواز برابر میں سے آئی پانی. اس نے فوراً کہا پانی کو وہاں لے جاؤ. وہ پانی کو ادھر لے گئے، وہاں لے جایا گیا. وہ وہاں تک پہنچے مشکیزہ لے کر، تیسری طرف سے آواز آئی آہ کرانے کی اور پانی کی. انہوں نے کہا وہاں لے جاؤ. وہ وہاں لے گئے. تیسری تھی چوتھی جگہ آواز آئی، وہ وہاں لے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب واپس آئے، جب واپس پہنچے اپنے چچزاد بھائی کی طرف، تو سب کا انتقال ہو چکا تھا. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اور اسی طرح کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنی چیزوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پرائرٹی اور ترجیح دے دیتے ہیں. بس یہی میری درخواست ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو تھوڑا دبائیں، اپنی خواہشات کو دبائیں اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں، اور اس پورے مہینے کو بنائیں اس طور پر اور منائیں اس طور پر کہ اس کو آپ سیلیبریٹ کریں ایک مواسات اور ہمدردی کے مہینے کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ اس پر عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بات سنی. پھر ملیں گے انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے عنوان اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.